یا نبی سلام۔ یزید کی وکالت کرتے ہوئے ایک دیوبندی عالم نے اہل سنت و جماعت بریلوی علماء پر ایک الزام لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک بریلوی عالم نے یزید کی تعریف کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی کبھی یزید کی تعریف نہیں کر سکتے۔ وہ کون سا بریلوی عالم ہے کہ جو بریلوی ہو کر یزید کی تعریف کرتا ہے؟ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کبھی یزید کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے بارے میں جو موقف ہے وہ واضح دو ٹوک انداز میں اپنی کتب میں تحریر فرما دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی آپ جلد نمبر 15 اٹھا کے دیکھ لیں۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 256 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح انداز میں لکھتے ہیں کہ بالجملہ اس طائفہ حائفہ خصوصاً ان کے پیشوا کا حال مثل یزید پلید علیہ ما علیہ ہے۔ یزید کو کیا لکھتے ہیں؟ یزید پلید کہ محتاطین نے اس کی تکفیر سے سقوط پسند کیا۔ ہاں یزید مرید اور ان کے امام عنید میں اتنا فرق ہے کہ اس خبیث سے ظلم و فسق و فجور متواتر مگر کفر متواتر نہیں، اور ان حضرت سے یہ سب کلمات کفر اعلیٰ درجہ تواتر پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو واضح طور پر یزید کو پلید اور خبیث اور اس کا فسق و فجور متواتر قرار دیا ہے کہ اس کا فسق و فجور تواتر سے ثابت ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو اہل سنت بریلوی کہلا کے یزید کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ یزید کی حمایت یا اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ ہرگز اہل سنت بریلوی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 591 92 93 پر بالکل کھلے لفظوں میں یزید کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے۔ اہل سنت سب اس بات پر متفق ہیں کہ یزید فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر تھا، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ اور آگے امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے۔ وہ ساری اس کی ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 592 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر۔ اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شمع ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور فرماتے ہیں کہ شک نہیں کہ اس کا قائل یعنی یزید کی حمایت اور تعریف کرنے والا، اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے، ایسے گمراہ بد دین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل ان کا جو ہے نا وہ گمراہی اور بے دینی تشت بام کر کے واضح کر دیا کہ یزید کی حمایت کرنے والا اور یزید کی تعریف کرنے والا ہرگز اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب ایسے کسی بندے کو اہل سنت اور بریلوی کے کھاتے میں ڈالنا یہ بالکل زیادتی ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا بالکل واضح طور پر عقیدہ ہے کہ یزید اعلانیہ طور پہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ کسی صورت میں جو ہے وہ تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر اسی دیوبندی عالم نے کہا کہ پہلے دیوبندی اور اہل حدیث صحابہ کرام کا دفاع کیا کرتے تھے، اور
اب جو ہے وہ بریلوی علماء بھی میدان میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے بھی صحابہ اکرام کا دفاع کرنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ بات بھی ایک مغالطہ ہے. بحمد تعالیٰ جب تک تحریر کا میدان تھا، اہل سنت و جماعت بریلوی علماء نے تحریر کے میدان میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دفاع میں اور رد رافضیت میں جو کام کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات اور آپ کی جو کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، رد الرفضہ اٹھا کر دیکھ لیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رافضیت کا شدید رد بلی کیا ہے، اور اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو خود تفضیلیوں کے رد میں کتنی کتابیں لکھی ہیں. اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے جو رافضیت کے رد میں اور دفاع صحابہ میں کام کیے، اس وقت ملک پاکستان میں اور ہندوستان میں، پاک و ہند میں سب سے زیادہ ضخیم کام جو رد رافضیت اور دفاع صحابہ میں کیا گیا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا ہے. آپ مولانا شیخ الحدیث حاجی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، اور اس کے علاوہ ان کی کتابیں جو ہے وہ عقائد جعفریہ، دشمنان امیر معاویہ. اسی دیوبندی عالم نے ایک دیوبندی قاضی طاہر کی کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ قاضی طاہر نے دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے کوئی 28-29 سال پہلے یہ ایک بریلوی عالم مولانا شیخ الحدیث حاجی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ نے 2 جلدوں میں دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہی نہیں لیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے تحریری طور پر ہو یا تقریری طور پر ہو، دفاع صحابہ اور رد رافضیت میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت بریلوی علماء نے جو کام کیا ہے اس کی مثال جو ہے وہ اب دیگر مکاتب فکر میں پیش نہیں کر سکتے. اور باقی رہ گئی اس دوسرے دیوبندی عالم کی بات جس نے یزید کا دفاع کرتے ہوئے یزید کو حضرت اور رحمت اللہ کے لقب دینے کا استخارہ کیا ہوا ہے. اس بات پر بالکل یہ بات واضح ہے کہ اہل سنت نے تو اپنا موقف اپنی کتابوں میں لکھا ہے، دیوبندی اکابر علماء نے اپنے عقائد و نظریات اپنی کتابوں میں بالکل یزید کے حوالے سے واضح لکھے ہیں. یہ آپ امداد الفتاوی اشرف علی تھانوی کو اٹھا کر دیکھ لیں اور قاسم نوتوی کے مکتوبات اٹھا کر دیکھ لیں. اور میں زیادہ حوالے نہیں، صرف ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 110 پر یزید کے حوالے سے علماء دیوبند نے اپنا جو موقف لکھا ہے، اس موقف سے بھی یہ دوسرا جو دیوبندی عالم جس نے یزید کو حضرت اور رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے استخارہ کر کے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ یزید کو حضرت رحمت اللہ علیہ کہا جائے، یہ دیوبندی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ راجع عند اہل سنہ والجماعت عدم تکفیر و عدم لعن یزید است، اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق کے او کلام نیست. کہتے ہیں کہ تکفیر اور لعنت کرنے میں یزید کے بارے میں اہل سنت کا اختلاف ہے، اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ یزید فاسق و فاجر، ظالم و جابر تھا، اس کے فسق و فجور میں کسی اہل سنت کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اور آج اگر یہ ناسبی جو ہیں وہ یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ اور حضرت اور اس کے لیے القاب پسند کرتے ہیں تو وہ ناسبیت کو پسند کر رہے ہیں، اپنے اکابرین سے انحراف کرتے ہوئے. ان کا اپنے اکابر سے بھی کوئی تعلق نہیں. یا رسول سلام